و تاج کے جھنجھٹوں سے آزادی چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن آدم کی طرح تخت و تاج ترک کر کے درویشی اختیار کرنا چاہتے ہو، مگر تخت سے دستبردار ہونے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑنا جو تم سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم منصب پر رہ کر بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، پھر میں عالم اسلام کی کیسے خدمت کر سکوں گا؟ اللہ اسلام اور اس عالم دونوں کا مالک ہے، تمہارے ذمے ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ میں نے کبھی خیانت نہیں کی اپنے کام میں، ہر ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائی ہے میں نے۔ لیکن اگر خیانت نہیں کی تو پھر یہ لیکن کیسا؟ امیر العزیز میرا بھتیجا ہے، مجھے میرے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس کی خوشی اور اس کی تربیت سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں، لیکن ہر طرف سے مسلسل خوفناک اطلاعات مل رہی ہیں، عباسی خلیفہ کے محل سے، خوارزم شاہ کے دارالخلافہ سے، قاہرہ سے، بغداد سے، جہاں کہیں بھی کوئی خدا ترس وزیر یا ذمہ دار ہے، اس کے مخالفین سازشیں کر کے اسے قتل کروا رہے ہیں۔ یہی حال ہمارے محل کا بھی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کا اعلی کار ہے۔ جو بیان کیا تم نے وہ تمہارے فرائض جافشانی سے ادا کرنے کا سبب بنے گا یا ذمہ داریوں سے قدم پیچھے ہٹانے کا بہانہ بنے گا؟ اگر تم نے ایک نیتی سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے تو اللہ آسانی فرمائے گا اور تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا ہوگا جو تمہارے بہترین مددگار ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت، مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ میری مدد؟ جو دوسروں کے دل سے خدمت کرتے ہیں ان کو غیب سے مدد ملتی ہے، یاد رکھنا، خدا اسی کو فتح یاب کرتا ہے جو حق و باطل کے معرکے میں دشمن کے خوف سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، ثابت قدم رہتا ہے۔